ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. پنجاب کی عوام کو بے روزگار کیا, پنجاب کی عوام کو بھوکا کیا. یہ مینڈیٹ نواز شریف کا مینڈیٹ تھا جو آج نواز شریف نے واپس لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ مینڈیٹ شہباز شریف کی خدمت کا مینڈیٹ تھا جس کو 4 سال تم نے جھوٹے الزامات لگا کے. کرپشن کی بات کرتے ہو, تم وزیر اعظم تھے. کرپشن کی بات کرتے ہو, تم اس کرسی پہ مسلط تھے جس کو اقتدار کو, جس کرسی کو استعمال کر کے تم نے شہباز شریف کو جیل میں ڈالا. اس کرسی کو استعمال کر کے تم نے نیب چیئرمین کو کمپرومائز کیا, اس کو بلیک میل کیا, نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا کر. اس کرسی کو استعمال کر کے, ساری ریاستی طاقت کو استعمال کر کے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا, میڈیا کو جیلوں میں ڈالا. آج شکر کرو ایک جمہوری ذہن کی حکومت اس وقت اقتدار میں ہے جو تمہاری شکل کو, تمہارے جھوٹ کو, تمہارے فریب کو, تمہارے مکاری کو چلنے دیتی ہے. آج میڈیا جس کی تم نے پسلیاں توڑی, جس کے تم نے ناک کی ہڈیاں توڑی, جس کو تم نے گولیاں ماری, جن کو بے روزگار کیا, سکرین سے آف ایئر کیا, قلم توڑے ان لوگوں کے. یہ 4 سال تم نے کیا, ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. ایک الزام تم ثابت نہیں کر سکے. دوسروں کے چور کہتے ہو, چور تم ہو. چور تمہاری بیوی ہے, چور بشرا بی بی ہے, چور فرا گوگی ہے جس نے پنجاب کا مینڈیٹ چوری کیا تھا. تمہیں حیرانگی ہوتی ہے, آج تمہیں حیرانگی ہو رہی ہے. آج تم کہتے ہو غیر آئینی ہو گئی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے. اور اگر کوئی آئین کی تشریح اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کرے گا, ہمیں قبول نہیں ہوگا. اور ہر اس چیز کا مقابلہ کریں گے جو آئین کے خلاف ہوگی. آئین کی تشریح آئین کے مطابق ہوگی, آئین کی تشریح پارلیمان کے مطابق ہوگی. تمہاری مرضی یا کسی کی مرضی کے مطابق آئین کی تشریح نہیں ہوگی. مینڈیٹ چوری کرنے کی بات کرتے ہو, کہ دوسروں پر الزام لگاتے ہو. جھوٹے بھی تم, چور بھی تم, مکار بھی تم, سازشی بھی تم. اور تم نے پاکستان میں اس وقت ابھی تم اپنی زبان 3 دن سے دیکھو. آئی جی کو گالی, الیکشن کمیشن کو گالی, پولیس کو گالی, پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو گالی. کل تک کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ٹھیک ہو رہا ہے. آج تم کہہ رہے تھے ڈپٹی اسپیکر ٹھیک ہو گیا ہے, اور اب تم کہہ رہے ہو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے عمران خان. تم فسادی ہو, تم ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہو. آج پارلیمان کے ذریعے پنجاب اسمبلی کے اندر پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت کی ہدایت کے مطابق, بالکل اسی طرح جس طرح تم نے خط لکھا تھا اپنی ہدایت کا, جیسے تم نے ہدایت جاری کی تھی اپنے خط میں جو اسد عمر صاحب نے پارٹی میں دیا تھا, جو تم نے خط لکھا اس میں کیا لکھا تھا. اور تم نے کل رات کو ٹویٹ کیا, بے شرم آدمی, کہ جو بھی پارٹی کی ہدایت اور میری ہدایت کے بغیر ووٹ کرے گا وہ ڈی سیٹ ہوگا اور ڈسکوالیفائی ہوگا اور نہیں ووٹ کر سکتا. آج تمہیں چودھری شجاعت صاحب کا خط حرام لگتا ہے اور اپنی ہدایت تمہیں حلال لگتی ہے. تم ملک میں انتشار چاہتے ہو, تم ملک میں فساد چاہتے ہو, تم ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہو, تم ملک کی معیشت کو اسی طرح تباہ کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے اقتدار میں رہ کر تباہ کی تھی. تم اسی طرح عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہو تاکہ ملک کی معیشت سنبھلے نہ. تم نے ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش کی. تم چاہتے ہو کہ ملک کس طرح اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. تم اس لیے ہر روز سیاسی انتشار مچانے کی کوشش کرتے ہو, غیر آئینی کام کرتے ہو. سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہارے خلاف آیا ہے. تم نے آئین سرکشی کی ہے, تم نے آئین کی غداری کی ہے, تم نے آئین پر حملہ کیا, تم نے آئین توڑا. اور 4 سال تم نے چوری ڈاکہ ڈالا, عوام کو لوٹا, کارٹلز اور مافیاز نے لوٹا, اپنی بیوی اپنے گھر والیوں کے ذریعے ڈاکے ڈلوائے عوام کے اوپر. فرا گوگی کے حوالے پورے پنجاب کی قسمت تم نے کر دی. تم بے روپیے ہو, معصوم شکل بنا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور یہ جو خط لہرانے والی بات ہے نا, یہ تمہارے ڈپٹی اسپیکر نے نیشنل اسمبلی کے اندر جو رولنگ دی تھی وہ غیر آئینی تھی, وہ آئین کے خلاف تھی. اس دن آئین پر حملہ ہوا تھا اور جس کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے
کہ تم نے آئین شکنی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ کہہ رہا ہے نا پہنچو پہنچو, میں بھی آ رہی تھی. جوان لوگوں کے ہاتھ میں, بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑائے اس شخص نے جوان بچوں کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ پکڑایا. ڈسکا کا الیکشن تم نے چوری کیا عمران خان. اور ابھی لانگ مارچ کے اندر ان کے کارکنان نے چھتوں سے پولیس والوں کو گولیاں ماری. یہ منہ سے زبان سے پولیس والوں کو گالی دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ان کو گولیاں مارو. یہ ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتا ہے. اور یہ بھی میں بات بتا دوں کہ یہ قدرت کا نظام ہے, یہ قدرت کا نظام ہے, یہ اللہ کا کرنا ہے عمران خان کہ تم نے جو بویا آج تم کاٹ رہے ہو. اور ابھی ایک چیز تمہارے واپس بدلے میں آنی ہے, اس کو مت بھولنا. تم نے لوگوں کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائیں, بے گناہ بیٹیوں کو. تم نے لوگوں کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگائیں. تم نے ان کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. ابھی وہ حساب باقی ہے جو قدرت نے تم سے لینا ہے. اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ تم چوری کر کے, ڈاکہ ڈال کے, آئین شکنی کر کے, پنجاب کا مینڈیٹ لوٹ کے تم سمجھتے ہو کہ تم گالی دو گے, دھمکی دو گے. تم اب جو بکواس کرو گے عمران خان صاحب, اس کا جواب ایک تھپڑ آئے گا تو اس کے مقابلے میں مکہ آئے گا عمران خان. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ہم آج یہ بھی بتا دوں کہ جو 4 سال کے پنجاب کے اندر ڈاکے ہیں وہ کرپشن کا منہ کالا تمہارا ہے. وہ کرپشن سے منہ کالا آج سیاہ تمہارا ہوا ہے. اور یہ تمام چوریاں, ڈاکے, پہلے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہو, پھر عوام پہ ڈاکہ ڈالتے ہو, پھر ووٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہو اور کہتے ہو دوسروں پر الزام لگاتے ہو. تمہارے پاس ریاستی طاقت تھی جو تم نے استعمال کی. تم نے شہباز شریف, نواز شریف, مسلم لیگ نون کے خلاف ہر ریاستی طاقت کو استعمال کیا, اقتدار کی طاقت کو استعمال کیا. ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے تم, ایک دھیلے کی کرپشن. یہ عوام جانتی ہے. ہر کورٹ کا فیصلہ تمہارے خلاف آیا, تمہارے الزام کے خلاف آیا. اور اب تمہاری زبان میں شٹ اپ. اور اگر تمہاری زبان بند نہ ہوئی, آج شہباز شریف دن رات اس ملک میں برداشت کے ذریعے, ٹالرنس کے ذریعے, رواداری کے ذریعے, اتحادی حکومت, اتحاد کے ذریعے, تمام جماعتیں جو اتحادی حکومت میں شامل ہیں ملک میں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتی ہیں تاکہ ملک کے اندر معاشی استحکام آئے. ایک شخص جو ملک میں انتشار چاہتا ہے اس کا نام عمران خان ہے. پنجاب کے اندر تم نے الزام لگایا کہ ووٹ خریدے گئے. کدھر گئی بوریاں؟ کون سے ووٹ؟ کن کو خریدا؟ کدھر پیسے لگے؟ تم نے کہا گاڑیاں آ رہی تھیں. کدھر گئے وہ پیسے؟ جھوٹے شخص. ایک